قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین آمین یا رب العالمین۔ جی کون بتائے گا آج کیا ٹاپک ہے؟ بیوہ کی عدت بیوہ کی 252 عدت پیج ہے۔ 246 میرے پاس ہے۔ اچھا دوبارہ اس کو اٹھا کے ضرور ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، بیڈ سائڈ پہ رکھیں، یہ موقع آپ کو نہیں ملے گا، بہت انفارمیٹیو چیزیں ہیں اور جو بار بار پڑھ کے بھی ہم پوچھتے ہی رہتے ہیں، تو اس لیے اس کا یہ حل یہ ہے کہ جو ٹاپک میں آپ کو پڑھاتی ہوں اس کو آپ کسی وقت بھی ایک دفعہ اٹھا کے ایسے ہی ریڈنگ کر لیں جیسے آپ کوئی بھی لٹریچر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کم از کم کچھ باتیں ذہن میں رہیں گی۔ بیوہ کی عدت بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اگین عدت کیا ہے؟ لغوی معنی عدت کے کیا ہوتے ہیں؟ عدت کے لغوی معنی شمار یا گنتی کرنے کے۔ عدت کا لفظ عدد سے ہے نا، ہاں عدد جو ہوتا ہے گننا، گنتی کرنا، یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں۔ اور شرعی اصطلاح میں عدت کس کو کہتے ہیں؟ وہ عرصہ جس میں کسی مسلمان عورت کو خاوند کی وفات کے بعد اپنے نفس کو دوسرے نکاح سے روک کے رکھنے کا حکم ہے، زمانہ عدت کہلاتا ہے۔ یعنی عدت کیا ہے کہ جس میں جس عورت کا شوہر مر گیا وہ اس میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ عدت کی مدت کتنی ہے؟ بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حکم موجود ہے، والذین یتوفون منکم ویذرؤون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن تک انتظار کریں۔ یہ بیوہ کی عدت ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، یہ کس کی ہے؟ بیوہ کی ہے، متعلقہ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بیوہ کی عدت ہے، اور یہ عدت کو آپ کو پتا ہے کہ یہ عرصہ جو ہے ہجری کیلنڈر یعنی چاند کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ بیوہ اگر حاملہ ہوگی تو عدت کا عرصہ وضع حمل تک ہے، خواہ وہ اس 4 ماہ 10 دن سے پہلے فارغ ہو جائے یا اس سے کئی ماہ بعد، ٹھیک ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، میری اصل میں تھوڑی سی نظر کا مسئلہ ہے تو اگر کچھ غلط ہو تو بتا دیجیے گا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور وہ عورتیں جو حاملہ ہوں ان کی مدت یہ ہے کہ بچہ جن لیں۔ یعنی کوئی عورت حمل سے پریگننٹ تھی، اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی اب جو مدت ہے عدت کی وہ 4 ماہ 10 دن نہیں ہوگی، وہ جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، بے شک وہ 2 دن بعد ہی ڈیلیور ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یا اگر انیشیل پریگننسی تھی تو 9 مہینے انتظار کرنا پڑے تو 9 مہینے کرے گی، لیکن اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، اور یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے، سورہ طلاق میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بیوہ ہی کی عدت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے بیوہ کا ذکر ہے، ورنہ متعلقہ کی عدت جو ہے الگ سے آپ کو بتا رہی ہوں، وہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثہ قروء بتائی گئی تھی۔ ثلاثہ قروء، قروء کہتے ہیں پیریڈز کو، ٹھیک ہے؟ اور باقی کو بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ تر رائج یہ ہے کہ پیریڈز کو کہتے ہیں۔ تو متعلقہ کی جو عدت ہے وہ ثلاثہ قروء یعنی 3 پیریڈز کے ہوتے ہیں۔ یعنی اب پیریڈز بے شک کسی کو ہر مہینے آتے ہیں تو 3 مہینے ہو جائیں گے، اگر کسی کو 1.5 مہینے کے بعد ہوتے ہیں تو پھر اس حساب سے ہوتی ہے۔ 3 پیریڈز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں طلاق کے، ٹھیک ہے؟ مہینے نہیں کاؤنٹ ہوتے، وہ اس کی دوسری کنڈیشن سے جو مہینے کاؤنٹ ہوتے ہیں، جس کے پیریڈز بند ہو چکے ہوں نا یا پیریڈز شروع نہ ہوئے ہوں تو اس کی پھر 3 ماہ دیکھی جاتی ہے، لیکن جس کے ریگولر پیریڈز ہوں اس متعلقہ کی عدت جو ہے وہ ثلاثہ قروء ہے، 3 پیریڈز ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو ویسے بتا دیا، یہاں پر بیوہ کی عدت کا بیان ہے۔ تو بیوہ کی یہ عدت جو ہے 4 ماہ 10 دن، وہ اس کی سوگ کی بھی مدت ہے۔ اور سوگ کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لا چکی ہے اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حلال نہیں ہے، البتہ اپنے خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی۔ یعنی اور کسی کی بھی ڈیتھ ہو جائے، چاہے وہ اس کا باپ ہو چاہے کچھ بھی ہو، تو وہ اس کو کوئی بھی ہے، اولاد ہے، کوئی ریلیٹو ہے، تو اس کی جو سوگ کی مدت ہے وہ صرف 3 دن ہے۔ لیکن اگر شوہر کا ڈیتھ ہوگی تو اس کی مدت کتنی ہے؟ عدت کی 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اب سوگ کیا ہے؟ سوگ کیا کیا جائے گا؟ نمبر 1 ہے زینت سے پرہیز ہے،
عدت گزارنے والی بیوہ دوران عدت کسی قسم کا بناؤ سنگار اور زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، نیز وہ خوبصورت اور شوق رنگوں کا لباس نہیں پہنے گی۔ ٹھیک ہے، غور سے سن لیں کیونکہ یہ سوالات بہت پوچھے جاتے ہیں۔ عدت گزارنے والی بیوہ دوران عدت کسی قسم کا بناؤ سنگار اور زیب و زینت نہیں کرے گی، نیز وہ خوبصورت اور شوق رنگوں کا لباس نہیں پہنے گی۔ مہندی، سرما سے لے کر ہر قسم کا میک اپ اس کے لیے ممنوع ہوگا۔ اسی طرح نہ خوشبو لگائے گی اور نہ زیورات سے سجے گی۔ ٹھیک، ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے جو یہاں نہیں لکھی ہوئی ہے، اور اس کی ہے مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنے، نہ زیور استعمال کرے، نہ سرما لگائے اور نہ مہندی لگائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، یعنی میک اپ کسی قسم کا بھی نہیں کیا جائے گا، کوئی آئی پینسل، کوئی سرما، کوئی لپسٹک، اسی طرح وہ خوشبو بھی نہیں لگائے گی اور نہ زیورات سے سجے گی۔ ساری چیزیں یہاں بتا دی گئی، کسی قسم کی بھی زیب و زینت نہیں اختیار کی جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیں جو یہاں پر لکھا نہیں کہ عدت ہر عمر کی عورت کے لیے، ہر عمر کی، یہ نہیں کہ کوئی بوڑھی ہے تو اس کے لیے عدت نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، نہیں، جس بھی عمر کی ہے، چاہے بہت بھی بڑی عمر کی ہے، تب بھی اس کے لیے عدت جو ہے وہ اس نے گزارنی ہے 4 ماہ 10 دن۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ اگلا کام کیا ہے؟ ایک تو نمبر 1 ہے زینت سے پرہیز ہے، نمبر 2 ہے باہر نکلنے سے پرہیز ہے۔ عدت کے دوران عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ تو اب ہاں سوری، حکمت رہ گئی ہے۔ زیب و زینت وغیرہ نہیں کرے گی۔ حکمت کیا ہے کہ شوہر کی جدائی کے بعد اس کی رفاقت میں گزارے ہوئے دنوں کا احترام، نیز فوری طور پر دوسرے نکاح کی پیشکش سے بچے رہنا، اس اور سادگی اختیار کرنے کی حکمت یہ ہے۔ یعنی حکمت کیا ہے اس کے اندر کہ سوری ایک سیکنڈ، کہ شوہر کا بھی ڈیتھ ہوئی ہے تو وفاداری یہی ہے کہ وہ بھی، میں دروازہ کرتا ہوں، کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وفاداری یہی ہے کہ اس کا سوگ بنے، اور پھر یہ کہ دوسرا کوئی اس کو نکاح کا پیغام نہ دے سکے، اس لیے بھی نکاح کی پیشکش سے بچنے کے لیے سادگی اختیار کرنا ہے۔ اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اس عمر میں اور اس عمر میں کیوں نہیں ہے، اور اتنی پابندی کیوں ہے، اور فلانا کیوں ہے۔ تو بات یہ ہوتی کہ دیکھیں قرآن کہتے ہیں نا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اطاعت کر لی اللہ اور رسول کی تو سمجھ لیں اس نے بڑی کامیابی پا لی۔ تو اگر ہم اس میں لاجکیں ڈھونڈتے رہیں کہ اللہ کا یہ حکم کیوں ہے، واضح قرآن کا حکم ہے، اور کہیں اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر تو فوز عظیم ملے گی نہیں نا۔ یہاں تو صرف سمینا ہوتا ہے کہ ہر عمر کی عورت کو کرنا ہے اور یہ سب چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ اور آج کل اس بارے میں اتنی غلط قسم کی باتیں کہ میں اپنے کانوں سے سن سکی ہوں کہ واٹ عدت، وہ میں تو کوئی عدت پہ بلیو نہیں کرتی، یہ میں نے خود سنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک، پھر باہر نکلنے سے پرہیز ہے۔ عدت کے دوران عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جائے گی، البتہ کسی نہایت ضروری کام سے جامع پڑے جس کے ضروری ہونے کا تعین بھی تقوی کی بنیاد پر وہ خود کر سکتی ہے۔ تو کیا ہوگا کہ اگر بہت ضروری کام سے باہر جائے گی تو وہ رات اپنے اسی گھر میں آ کے گزارے گی جہاں خاوند کی وفات کے وقت تھی، یعنی جس گھر میں رہ رہی ہے اسی گھر میں گزارے گی۔ ٹھیک ہے، اب ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوہر کی وفات کے بعد وہاں سے اپنے میکے جانے کی اجازت طلب کی تھی، تو آپ نے فرمایا جس گھر میں تمہیں اپنے خاوند کی موت کی خبر آئی اسی میں رہو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ وضاحت یہ نہیں ہے کہ حدیث کے الفاظ سے یہ مراد نہیں کہ اگر عورت نے شوہر کی موت کی خبر کسی اور جگہ پڑوس میں تھی، کسی عزیز کے گھر تھی تو وہاں مل گئی تو وہیں پر رہے گی، نہیں، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں اب جس گھر میں وہ رہ رہی تھی، چاہے وہ سسرال تھا یا اس کے شوہر کا گھر تھا، تو اپنی عدت وہیں پوری کرے گی، یہ بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیں جو یہاں لکھی بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی عدت میں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ غیر محرم جو آتے ہیں نا تعزیت کرنے والے، ان کے سامنے بھی عدت میں جانا نہیں ہوتا، الا یہ کہ آپ کسی کوئی تعزیت کرنا چاہتا ہے تو پردے کی اوڑ سے اس کی تعزیت وصول کریں، کسی بزرگ کے ساتھ جا کر تعزیت وصول کریں، اکیلے کسی غیر محرم سے بلا پردے کے تعزیت بھی وصول نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟
یہاں پر حدیث لکھی ہوئی ہے مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتیں اور مال تو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہ حدیث یہاں کیوں لائی گئی ہے کہ یعنی جو بیوہ عدت میں ہوتی ہے اس کا دل اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ دل اور اعمال کو ہی دیکھتے ہیں. ہاں؟ تو دل، اس لیے یہ حدیث یہاں پر لائی گئی ہے. معاشی ضروریات. دوران عدت عورت کسی ایسی مجبوری یا اشد ضرورت کے تحت باہر جانے کی رخصت ہے اسے، مثلاً علاج کی غرض سے معالج تک جانے کے لیے، یعنی ڈاکٹر ہسپتال جانا ہو، بچے کو اسکول چھوڑنے یا گھر کے سودا سلف وغیرہ لانے کے لیے، جبکہ گھر میں واقعی اس کے سوا کوئی موجود نہ ہو یہ کام کرنے والا، تو وہ یہ کام کر سکتی ہے. اسی طرح اگر عورت روزگار کے معاملے میں محتاج ہے، کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں ہے، یعنی خود جاب کرتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کے بچوں کو پالنے والا نہیں ہے، تو اسے کمانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، یا اپنی سابقہ نوکری کو بحال رکھنے کی غرض سے، یا جیسے گاؤں کی عورتوں کو کھیتی باڑی کرنے اور مویشی سنبھالنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ایسا کرنے کی گنجائش ہے. اور یہاں پر نہیں لکھی لیکن اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابیہ تھی وہ بیوہ ہوتی، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کی کھجوریں انہوں نے کاٹ کے اتارنی ہے اور کوئی اور اتارنے والا نہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں تم اپنی کھجوریں کاٹ لو. ٹھیک ہے. تو اچھا، اب نکلنے کی اجازت تو دی گئی ہے انہیں ضروری کاموں کے لیے، لیکن شرط ہے، بشرط ہے کہ وہ عدت کی دوسری شرائط کی پابندی نبھائے، یعنی بغیر کسی زیب و سنگار کے نہایت سادگی سے باہر نکلے اور شام سے پہلے اپنے گھر واپس لوٹائے. بیرون ملک یا دوران حج. بیرون ملک مستقل مقیم ہونے یا عارضی قیام کے دوران اگر عورت بیوہ ہو جائے اور وہاں کے قوانین کے روح سے مزید ٹھہرنا ناممکن نہ ہو تو عورت ٹھہرنا ممکن نہ ہو سوری ناممکن نہ ہو تو عورت کو وطن واپس آنا پڑے گا. یعنی کسی غیر ملک میں آپ گئی ہیں یا عارضی قیام تھا، تو اب وہاں پر کیا ہے کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے ناممکن کیوں لکھا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی غیر ملک گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ظاہر شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کے، تو اب اس کے وہاں پر، تو وہ اس کو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ آپ واپس جائیں، وہاں پر وہ عدت پوری نہیں کر سکتی تو عورت کو واپس اپنے ملک آنا پڑے گا، تو وہ آ سکتی ہے. اسی طرح حج کے دوران شوہر کی موت واقع ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ اس کے لیے وہاں ٹھہرنے یعنی عدت وغیرہ گزارنے کی پابندی نہیں ہے، وہ اپنے ملک واپس آئے گی. ہو جاتی نا بعض لوگوں کی خوش نصیبی ہوتے ہیں، حج کے دوران ڈیتھ ہو جاتی، تو ظاہر ہے یہ تھوڑی کہ ان کی بیوی وہاں پر عدت گزارے گی، وہ واپس آئے گی. ٹھیک ہے، اور اپنے گھر میں عدت گزارے گی. اور ایک بات اور یاد رکھے یہاں پر کہ جو عورت عدت میں ہوتی ہے تو وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، حج اور عمرے کے لیے بھی نہیں جا سکتی ہے، دوران عدت ملک میں جاتی ہے. آسانیاں. ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کے درمیان کسی ایک معاملے کو اختیار کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ دونوں میں سے آسان معاملے کو لے لیتے تھے جب تک وہ گناہ نہ ہو، اور بس اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے. بخاری. بیوہ کی خدمت. اسلام کا احسان. بیوہ عورت کو اسلام نے عزت کا مقام عطا کیا ہے. زمانے جاہلیت میں اور ابھی بھی دینی تعلیمات سے محروم بعض گھرانوں میں بیوہ کو منحوس اور قابل نفرت سمجھا جاتا ہے، خصوصاً خوشی کے موقع پر لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے، اور یہ بھی میں نے خود دیکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایک تو بدعتی رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں، مہندی کی اور فلانی، کہتے نہیں وہ چپکے چپکے یہ بیوہ ہے اس کو نہ بھیجو آگے، اس کو نہ مہندی لگانے دو. ٹھیک ہے، عجیب جاہل ہندوانہ قسم کی سوچ ہے. بس اسے نہ سوری مائک کسی کا آن ہے، بند کر لیں. اسے سسرال میں رہنے دیا جاتا ہے، نہ ہی میکے میں باعزت مقام ملتا ہے. اسلام کا عورتوں پر ایک یہ بھی احسان ہے کہ اس نے بیوہ کو بھی جینے کا حق دیا ہے، اور اللہ کی خاطر اس کے حقوق ادا کرنے اور اس کی خدمت اور مدد کرنے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے. حدیث پاک ہے، بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اور ان کی خدمت کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. ٹھیک ہے، یا کیا ہے کہ جیسا وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا، اور جیسا وہ روزے دار جو کبھی روزے سے ناغہ نہیں کرتا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم فرماتے پہلے خود اس کا عملی نمونہ بھی کر کے دکھاتے تھے. ظاہر ہے آپ نے کتنی بیواؤں سے شادی کی تھی آپ کو پتا ہے. مندرجہ ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس سے بھی، جب آپ خمس نکالتے تھے، آپ پڑھ چکے ہیں، تو محتاجوں اور بیواؤں پر خرچ کرنے کا اتنا خیال ہوتا تھا کہ ان کی ضروریات کو اپنے اہل بیت کے آرام پر بھی جو مقدم رکھتے تھے. ایک دفعہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدیوں میں سے ایک قیدی خدمت گزار کے طور پر اپنے محترم والد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا اور اپنی تکلیف کا تذکرہ کیا کہ جو اناج پیسنے اور آٹا گوندنے سے ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کام اللہ پر رکھا اور ان قیدیوں کو بیچ کر ان کی قیمت ان بیواؤں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کو ترجیح دے دی. اور سیدہ فاطمہ سے فرمایا، یہ تسبیحات فاطمہ کا ذکر ہے، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو. یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم مانگتے ہو. بیوہ کا نکاح ثانی، بیوہ کی رضامندی اور بچوں کی کفالت کی خاطر ضرورت ہو تو عدت کاٹنے کے بعد اس کا نکاح ثانی کر دینا چاہیے. قرآن پاک میں ارشاد پاک ہوتا ہے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، سورہ نور کی آیت ہے، اور اپنے میں سے بے نکاح مرد و عورت کا نکاح کر دیا کرو. اور اسی طرح پھر مرد کا بھی دوسرا نکاح ہو سکتا ہے اگر اس کی بیوی فوت ہو چکی. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ صحابہ جو تھے وہ خود اپنی بیوہ بیٹیوں کا رشتہ مانگتے تھے. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت حفصہ جو ہے وہ ان کو بیوہ ہوئی تھی یا ان کا متعلقہ ہوئی تھی، اب یہ مجھے بھی نہیں یاد رہا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ سب سے پہلے جو حضرت ابوبکر صدیق سے مانگنے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے چپ ہو گئے تھے، کوئی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے حضرت عثمان سے بھی بات کی تھی، وہاں سے بھی کچھ جواب نہیں ملا. اس طرح پھر ان کا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا. تو بیوہ نکاح ثانی کے لیے آمادہ ہو جائے تو رشتے کے معاملے میں اس کی اجازت اور رضامندی لینا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے مومنو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو ترکے کا مال سمجھ کر زبردستی ان پر قبضہ کر لو. سورہ نساء کی آیت ہے. تو ہوتا یہ تھا، یہ آیت کس بیک گراؤنڈ میں، کہ جاہلیت کے زمانے میں عورت کو بھی کیا سمجھتے تھے، اس کو بھی ترکہ سمجھتے تھے. جب کوئی مر جاتا تو اس کے وارث اس کی بیوی کے بھی حقدار بن جاتے تھے اور ان کا اختیار ہوتا تھا، جس کا دل چاہے اس سے نکاح کر لیتے، اور اگرچہ وہ راضی نہ بھی ہوتی، اور چاہتے تو کسی دوسرے سے بھی اپنی مرضی سے اس کا نکاح زبردستی کر دیتے تھے، اور چاہے تو یہی لٹکا کر رکھتے تھے، کسی سے بھی نہیں نکاح کرنے دیتے تھے. تو یہ میت کے وارث اس عورت پر عورت کے وارثوں سے زیادہ حق رکھتے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اپنے جو عورتوں کو ترکے کا مال سمجھ کے زبردستی ان پر قبضہ نہ کر لو. تو کوئی بیوہ عورت عزت و مال کے تحفظ کی موجودگی میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش میں لگی رہے اور نکاح کے بندھن سے آزاد رہے تو اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. یعنی اس کو فائنینشلی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں تو وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، بچے پالی تو تب بھی کوئی بات نہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. یعنی زبردستی بھی نہیں کہ دوسرا نکاح اس کا کرایا بھی جائے. تو آج یہاں تک رکھوں گی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ اگلا ٹاپک پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.